السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر 3 رمضان المبارک 1443 ہجری ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور جیسا کہ آپ سے پچھلے سبق میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ ہم روزانہ پہلے عشرے کی جو دعا ہے اس کو مختلف خطوط میں لکھنے کا آغاز کریں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے خط رقیہ میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لکھی تھی، اس کو کمپوز کرنا سیکھا تھا۔ اس کی مختلف ویریشنز جو الفاظ کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے عرض کی تھیں۔ آج ہم خط دیوانی میں یہی سلسلہ شروع کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ جنہوں نے سلام بھیجا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں، لیکن جہاں تک ہم سے ممکن ہوگا ہم ساری چیزیں کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات اسی میں سمٹ جائیں جو ہم آپ سے عرض کریں گے۔ خط دیوانی 2 طرح کی ہے، ایک دیوانی جو سمپل دیوانی اور ایک دیوانی جلی کے حوالے سے ہم کل بات کریں گے، جبکہ خط دیوانی میں آج ہم پہلے عشرے کی دعا کمپوز کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں پہلے ہم ویریشنز دیکھیں گے، اس کے بعد ہم خط کی جانب آئیں گے۔ اب جیسا کہ رب کا لفظ ہے تو رب کا لفظ ہمارے پاس کتنی قسموں پر آ سکتا ہے، کن کن اشکال میں لکھا جا سکتا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ جیسے کہ رب کا لفظ یہ ہے، تو یہ ایک ہی شکل ہے لفظ رب کی۔ اب اغفر میں ہمارے پاس جو شکلیں ہیں ان پہ غور کیجیے گا۔ اغفر میں ہمارے پاس ایک شکل یہ ہے کہ ہم الف سمپل لکھیں، اوپر سے غین شروع کریں اور فا لکھیں، اس کے بعد یہ را آ جائے۔ یہ اغفر کی ایک شکل ہے۔ اغفر کی دوسری شکل وہ زیادہ موزوں لگتی ہے، زیادہ مناسب لگتی ہے اس طور پر کہ یہاں دیکھیں آپ، یہ سپیس بچ رہا ہے، تو اس سپیس کو کور کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر الف کی دوسری شکل بنانی۔ اب یہ والا الف یہاں پر اس کو کور کرتا ہے، تو اس طور پر
یہ والی شکل زیادہ مناسب لگتی ہے. یہاں ہم نے اغفر کی 2 شکلیں پڑھی. اب لفظ اغفر کا اگلے لفظ سے کنیکشن وہ ہم ترکیب میں پڑھیں گے. اب اس سے جو اگلا لفظ ہے اس کے جتنے بھی انداز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جیسے رب اغفر آپ کے سامنے لکھ دیا گیا. اب ہے ورحم. تو پہلے سمپل سے سٹارٹ کریں گے ہم. واو ہم سمپل لکھیں, پھر الف را اور حامیم. اب یہاں ہمارے پاس ورحم کے اندر کافی ویریشنز ہیں. یہ ورحم کی پہلی شکل تھی اور ورحم کی دوسری شکل کے لیے دیکھیں واو کو گول کر دیں گے اور الف کو واو کے ساتھ ملا دیں گے, کیونکہ الف ورحم جب ہم پڑھتے ہیں تو الف لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. تو جب الف صرف لکھا جا رہا ہو, پڑھا نہ جا رہا ہو, تو وہ الف متصل کہلاتا ہے, الف وصلیہ کہلاتا ہے. وصل کے معنی ملنا ہوتا ہے, لہٰذا اس الف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا سکتے ہیں یا اگلے حرف کے ساتھ ملا سکتے ہیں. آگے تو را ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ہم ملا نہیں سکتے, لیکن واو ایسا حرف ہے کہ اس کے ساتھ الف جوائنٹ ہو سکتا ہے. اس طور پر یہ اس کو ملایا جا سکتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ورحم کی دوسری شکل آ گئی. تو یہاں پہلی شکل, یہاں پر دوسری شکل. یہ تو واو الف اور را کے اندر یہ بات تھی. ہا میم کی طرف آ جاتے ہیں. ہا میم میں پھر ہمارے پاس ایک تیسری شکل بن جاتی ہے. اب ہا میم ہمارے پاس ایک یہ آتا ہے جو سطر سے نیچے آتا ہے, اور اس کے علاوہ میم کی ایک قسم ہوتی ہے جو کہ سطر پر یا سطر سے تھوڑی سی نیچے بھی آ سکتی ہے, اور وہ اس طرح کے یہ شکل ہوتی ہے. اس کو میں دوبارہ لکھوں. اب یہ سطر سے اوپر بھی اور سطر سے نیچے بھی آ سکتی ہے. لیکن چونکہ یہاں پر را یہاں پر اگر آ جائے اور نیچے ہی آ جائے تو ایک اچھا بیلنس بنتا ہے. اگر یوں لکھیں لائن کے اوپر ہی تو را اس سے ٹکراتا ہے, جس سے اس کی خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے. لہٰذا یا تو یہ والا آپشن اختیار کریں گے, یہ والا آپشن اختیار کریں گے. تو یہ تیسری اور پھر اس میں یہ چوتھی شکل. آگے لفظ ہے وَأَنْتَ. وَأَنْتَ میں ہمارے پاس کافی آپشنس ہیں. جیسے کہ سمپل ہم لکھیں تو وَأَنْتَ ایسے ہو سکتا ہے. اس پہ حمزہ آ جائے گا کیونکہ الف کی آواز آ رہی ہے, وَأَنْتَ کی آواز آ رہی ہے, تو حمزہ کی تشکیل اور
حمزہ کی یہ علامت لازمی ہوگی۔ اس کی دوسری شکل وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ملا بھی سکتے ہیں اور اس پہ ہم حمزہ ڈال سکتے ہیں، یہ اس کی دوسری شکل ہے۔ اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تا یہ والا بھی لکھ سکتے ہیں، وَأَنْتَ۔ تیسری شکل میں ہم اس کو الگ رکھیں، اس کو ملانا یہ جو ہے حمزہ قطعیہ ہے، اصلیہ ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو الگ لکھیں۔ ملا بھی سکتے ہیں خوبصورتی کی حالت میں، لیکن کوشش کی جائے کہ اس کو الگ رکھا جائے۔ خط دیوانی کے لیے استاد محمد عزت کا کراسہ ہے، اس سے آپ استفادہ کیجیے۔ دیوانی 3 طرح کی ہے، جس میں ایک دیوانی وہ اسے کہتے ہیں مدرسہ عثمانیہ، یعنی جو سلطنت عثمانیہ میں ترکوں کے ہاں خط دیوانی ہے وہ ایک ہے۔ مدرسہ بغدادیہ، عراقی بغدادی لوگ جو خط دیوانی لکھتے ہیں وہ دوسرا اسلوب ہے، اور ایک ہے مدرسہ مصریہ، تو مصر کے جو لوگ دیوانی لکھتے ہیں۔ تو 3 طرح کی دیوانی ہے، 3 طرح کے اسلوب ہیں۔ اب آپ کو کون سا اسلوب پسند ہے اور کون سا اسلوب زیادہ رائج ہے، تو آج کل جو سب سے زیادہ رائج ہے بلکہ زمانہ قدیم سے، وہ ترکی جو مدرسہ عثمانیہ ہے، استاد محمد عزت کو فالو کرتے ہوئے جو لوگ آ رہے ہیں، وہی انٹرنیشنل مقابلوں میں جہاں کہیں خط دیوانی کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہی دیوانی قابل قبول ہوتا ہے جو ترکوں کا ہے۔ تو اس طور پر یہ دیکھیں، یہ تیسری شکل ہمارے سامنے آ گئی۔ اس میں ایک اور شکل بھی ہے کہ ہم تا کو تھوڑا سا بڑا کر دیں۔ یہ تاکہ یہ شکل بھی ہمارے سامنے ہے، تو یہ گویا کہ چوتھی شکل ہو گئی۔ بڑا والا جو تا ہوتا ہے وہ 2/3 سطر سے نیچے ہوتا ہے، یعنی 2 حصے، اگر ہم اس کے 3 حصے کریں، 1 2 3، 2 حصے سطر سے نیچے اور 1 حصہ سطر پر۔ تو اس طرح یہ اس کی ویریشنز ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب لفظ خیر، لفظ خیر تقریباً ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ پھر الراحمین کا اگر الف ملاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ گنجائش ہے، لیکن الراحمین الگ لفظ ہے اور خیر الگ لفظ ہے، لہٰذا اس کے الف کو اس کے ساتھ نہ ملائیں تو بہتر ہے۔ تو اس طور پر اس کی ایک ہی شکل ہمارے سامنے آئے گی۔ اور الراحمین کو دیکھیں، الراحمین میں ہمارے پاس مختلف شکلیں ہیں، جیسے کہ سمپل شکل ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہ ہم لکھیں۔ اس میں دوسری شکل ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے کہ اس کو بھی بڑا کر کے لکھیں۔ اس میں ہمارے پاس تیسری شکل یہ آ جاتی ہے کہ ہم را کو اس کے ساتھ ملا دیں اور پھر یہ الف الگ سے لکھیں۔ اس میں چوتھی شکل ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے یہ
یہ چوتھی شکل. تو یہ راحمین کی 4 شکلیں ہمارے سامنے آ گئی. اب دیکھیں یہ میں نے ربی کی 1 شکل، اغفر کی 2 شکلیں، ورحم 4 طریقوں پر، وانت 4 طریقوں پر، اور خیر 1 طریقے پر، اور راحمین کو 4 طریقے پر کمپوز کیا. اب ان میں سے ہم یہ ویریشن چن کے پوری ایک کمپوزیشن بنائیں گے کہ کون سا اسلوب ہے جو ہماری کمپوزیشن میں صحیح بیٹھ رہا ہے. اس طور پر ہم بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. جیسے کہ اگر میں سطر لگا کر جی بالکل را کے ساتھ الف مل سکتا ہے. یہاں یہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس سے جگہ پر ہو سکتی ہے. الفاظ کا تناسب برقرار رکھنے کے لیے اور برابر رکھنے کے لیے ہم ارحم کا الف بھی بڑا والا بنائیں گے تاکہ اس کے ساتھ میچ ہو جائے. اب یہاں پر یہ میم یہ والا بنا دیں گے کیونکہ زیادہ موزوں ہے اور درمیان میں بھی تقریباً آ رہا ہے، تو اس طور پر یہ نیچے اس کی گری ہوئی زلف یہ زیادہ اچھی لگتی ہے. اسی تناسب کو دیکھتے ہوئے، تسلسل کو دیکھتے ہوئے ہم یہ تیسرا الف بھی لے کے آئیں گے اور ربی سے میچ کرتے ہوئے ہم تا یہ والا لے کے آئیں گے. یہاں شد آ جائے گی. خیر. ابھی ترکیبی محاسن اور اس کا خط کا دیوانی میں اینگل قلم کا یہ ساری چیزیں آپ سے میں نے ذکر کرنی ہے. یہ الف اسی کے توازن کو دیکھتے ہوئے جبکہ لام پھر اس صورت میں چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ ملا دیا. یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی کمپوزیشن ہمارے سامنے آ گئی. دیکھیں اس میں بالکل جہاں یہ 1 2 3 الفاظ ہیں، 1 2 3 الفاظ ہیں، اس کے بیچ میں میم آ رہا ہے. اگر تا کو ہم مزید چھوٹا کرتے ہیں تو یہ اور قریب آ سکتا ہے. اگر ہم تا یہ والا لکھتے ہیں تو یہ اور قریب آ سکتا ہے اور اس کے اوپر سے خیر آ سکتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پر اور یہاں پر کافی اسپیس ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے میم بالکل درمیان میں ہم نے رکھا ہے. اس سے یوں ٹچ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں تھوڑی سی اسپیس یہ نیچرل ہے. باقی ترکیب ہماری تقریباً مکمل ہے. اب ہم جب اس کو قلم سے لکھنے جائیں گے تو ہم آپ سے بتائیں گے کہ آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ ہمارے سامنے خط دیوانی کی ایک شکل سامنے آئی ہے اور اسے ہم
فائنل کرنے جا رہے ہیں۔ فائنل اسی طرح سے ہم ورق مقہر پہ کریں گے، تھوڑے سے بڑے قلم سے کریں گے تاکہ آپ کو کچھ سمجھ بھی آئے، اور آج کل کی بنسبت تھوڑی سی ہم اپنی سپیڈ سلو رکھیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب سابق ورق مقہر ہے، ہار پیپر ہے، تو اس پہ ہم لکھنے والی جگہ پر پاؤڈر چھڑکیں گے تاکہ تھوڑی سی یہ میٹ ہو جائے۔ ورق مقہر کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس پہ دیکھیں کارن فلور کی کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے، انڈے کی کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے، تو اس سے کاغذ کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر ہم جو کاغذ استعمال کرتے ہیں وہ اس کو دیمک کھا جاتا ہے، خستہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، تو زیادہ عرصے تک چلتا نہیں ہے، جبکہ اس پر قدرتی عمل کے ذریعے سے جو کارن فلور لگا، اس نے اس کے بالکل ریشے ریشے کو بھر دیا۔ اب اس میں سیاہی پھیلنے کی گنجائش نہیں۔ پھر اس کے اوپر انڈا لگایا، انڈے میں چونکہ ہم پھٹکری ڈالتے ہیں تو پھٹکری میں تیزابیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے قریب کیڑا اس کو کھا نہیں سکتا، دیمک نہیں لگے گا۔ تو یہ جہاں ہمارا عام پیپر سالوں چلتا ہے، تو یہ پیپر ہمارا صدیوں تک چلے گا۔ اور اسی طریقے پر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے ہمارے پاس جو کاغذ چلتا چلا آ رہا ہے، میوزیم میں جو قرآن کریم کتابیں پرانی رکھی ہوئی ہیں، وہ اسی طریقے سے انہی کاغذوں پر لکھی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک محفوظ ہیں۔ تو آج ہم خط دیوانی کے حوالے سے جو ہم نے کمپوزیشن کی ہے اس کو فائنل کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس میں آج ہم تھوڑا سا خط کو بھی بہتر بنائیں گے۔ اس کو ورق مقہر یا آہار پیپر بھی کہا جاتا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اس پر پھر اسکریچنگ بھی آسان ہوتی ہے، کوئی غلطی آپ سے ہو جائے وہ انک آپ کی مٹ بھی سکتی ہے، اور پھر دوبارہ بھی اس پر لکھا جا سکتا ہے۔ را اور با ایک سطر پر آتے ہیں۔ را میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر میں ذرا آپ کو ساتھ ساتھ قواعد بھی بتاتا چلوں اگر، تو اس میں یہ ہے کہ را میں یہاں پر ایک نقطہ سما جاتا ہے، را تھوڑا جلدی نیچے آتا ہے، جبکہ با میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے، یہاں پر دو نقطے آ جاتے ہیں۔ با دیر میں گرتا ہے نیچے، اور را جو ہے وہ تھوڑا جلدی گرتا ہے۔ با کا نقطہ آ گیا، یہ سطر آ گئی۔ اب ہم نے توازن کے ساتھ خوبصورت انداز میں الف لکھنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمودی جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں
جو ورٹیکلی لکھے جاتے ہیں اس میں ہمارے قلم کا زاویہ الف وغیرہ میں وہ 90 کے زاویے پر ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہاں بھی میں نے قلم جو رکھا تھا وہ 90 ڈگریز پہ رکھا تھا. یہاں بھی میں نے جو قلم رکھا ہے وہ 90 ڈگریز پہ رکھا ہے، جبکہ پورا جو ہمارا یہ لفظ آیا ہے یہ 45 ڈگری پہ آیا ہے. یہ اس کا جو لفظ کا اینگل ہے 45 ڈگریز یہ جی، جبکہ یہاں پر 90 کا زاویہ ہے. اب یہ سطر ہماری برقرار ہے، اور اخفر کو ہم اس طور پر شروع کریں کہ یہ لائن پہ آ کر ختم ہو. تو اس صورت میں ہم یہاں سے شروع کریں گے، غین کو تھوڑا سا گھما کے، اس میں قلم کا زاویہ تھوڑا سا 70 کے زاویے پر رکھا جاتا ہے. اس کو اگر ہم کراس کر دیں گے تو یہ لام بن جائے گا، اور اگر اس کو اسی طرح بنا کے الف کو اوپر کاف کی ڈنڈی لگا دیں تو یہ کاف بن جاتا ہے، کاف کی علامت. اب یہ ہمارا یہ 45 کا زاویہ ہے. دو نقطے را نیچے آ جاتا ہے، تو یہ ہماری لائن برقرار ہے. ایک ایک نقطے سے لفظ اور نقطے کے درمیان بھی ایک نقطے کا فاصلہ. یہ ابھی میں ذرا سمجھا رہا ہوں، پھر اس کو ہم ایک دفعہ پھر فائنل کریں گے انشاءاللہ، چونکہ اس میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے قواعد کے اعتبار سے. اب یہ واو اور ارحم، چونکہ ہم نے یہاں بڑا والا الف لکھا ہے، اس طور پر ہم یہاں بھی بڑا والا الف لکھیں گے تاکہ ایک توازن قائم رہے ترکیب کے اندر. میں نے 90 کے زاویے پر ہی قلم رکھا اور 90 کے زاویے پر ہی قلم کو نیچے لایا. یہ ایک ہی سطر قائم ہے. اب یہاں دیکھیں یہ 45 کے زاویے پہ، قلم میرا 90 کے زاویے پہ، لفظ 45 کے زاویے پہ، پھر 90 یہ 90 کے زاویے پہ سیدھے آئے، اور پھر یہ دیکھیں پھر یہ 45 کے زاویے پہ آئے. یہ دیوانی خفی کہلاتا ہے. دیوانی یہ سمپل دیوانی کہیں یا پھر دیوانی خفی کہیں. یہ دیکھیں یہ بڑا ہی نازک سٹروک ہے. تدریجاً بالکل میں اس کو پتلا کرتا پہلے پوری نوک، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم کرتے کرتے بالکل باریک نوک سے یہ میم کا آخری حصہ میں نے بنایا. یہ لائن ہے. نوے کے زاویے پھر 45 کے زاویے پہ آیا. قلم 90 کے زاویے پہ ہے
حرف 45 کے زاویے پہ. یہ سارا لائن پہ آ رہا ہے. میں نے یہاں پر لائن ڈرا نہیں کی، الفاظ کی بناوٹ سے ہی سطر کا تعین ہو رہا ہے. اب الف تو یہ 90 کے زاویے پہ ہوتا ہے، لیکن جب لام بناتے ہیں اس میں تو لام تھوڑا سا ترچھا ہوتا ہے، تقریباً 70 کے زاویے پہ. یہ 45 پہ آئے، پھر را بنایا اور را کو الف سے ملا دیا. یہ ہماری ترکیب الحمدللہ مکمل ہوئی. اس کو آپ دیکھیں غور سے. دیوانی میں چونکہ سیدھا سیدھا لکھا جاتا ہے تو یہ سیدھی سیدھی ترکیب یہ ہماری مکمل ہوئی. اب میں آپ کو کچھ باریک چیزیں بتا دوں. یہاں پر جیسا کہ یہ 45 کے زاویے پہ، یہ سارے الفاظ یہ 45 کے زاویے پہ آ رہے ہیں. میں تھوڑا سا اس پیپر کو سیاہ تو کر رہا ہوں، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے مفید ہے. یہ 45 کے زاویے پہ. جبکہ جیسا کہ میں نے رقعہ میں بتایا تھا کل کہ رقعہ میں 60 کا، پھر 20 کا اور 97 کا زاویہ اہم ہوتا ہے. اسی طرح دیوانی میں 3 زاویے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کے جو عمودی الفاظ شروع ہوتے ہیں وہ 90 کے زاویے پر شروع ہوتے ہیں، جیسا کہ الف ہے، اور پھر 45 پہ چلے جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر یہ آ رہا ہے. تو ایک 45 کا زاویہ، ایک 90 کا زاویہ، اور اسی طرح یہی عمودی الفاظ جب اوپر کو جائیں، جیسے کہ با الف با لکھیں گے ہم، یا میم الف ما لکھیں گے، تو یہ اس طرف چلے جاتے ہیں. یہاں پر 110 ڈگری کا زاویہ وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تو 3 زاویے اس خط میں بہت ضروری ہوتے ہیں. یہ دیکھیں 90 کا زاویہ. اب یہ جو لفظ ہے جیسے کہ با الف با میں نے لکھا ہے، تو اس میں تینوں زاویے سما گئے. قلم میرا 90 کے زاویے پہ تھا، لفظ میرا 45 کے زاویے پر نیچے آیا، اور 110 کے زاویے پہ اوپر گیا.
تو یوں ایک ہی لفظ میں میرے تینوں زاویے سما گئے. یہ چیز آپ کو بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں. اب ہم اسے مزید واضح کر کے لکھتے ہیں. میں نے قلم پورا گھما دیا، اٹھایا نہیں. اب یہاں انشاءاللہ میں آپ کو یہ مکمل کرنے کے بعد پھر کچھ ان حروف کی ان حروف ان الفاظ کی بناوٹ کے اعتبار سے بھی کچھ قواعد بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ کیسے لکھے جاتے ہیں، ان کی کیا کیا شکلیں کیسے بنتی ہیں. یہ آپ پھر لکھ کے مجھے اپنی سٹوری پر ٹیگ بھی کر سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ اس کی ویڈیو آپ بار بار دیکھیے گا، ہم انسٹا پہ بھی رکھیں گے اور یوٹیوب پر بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ اسے. یہاں ہم دوسرا تا لکھ دیتے ہیں.
یوں یہ ہماری آیت مکمل ہوئی۔ اب یہاں جو کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی میں وضاحت کر دوں، جیسے کہ یہ را ہے، تو را کی اگر ہم میجرمنٹ کریں تو یہاں پر ایک نقطہ سما جائے، یہاں سیدھی لائن کھینچیں تو یہ آدھا نقطہ یہاں سما جائے، جبکہ با میں یہ حصہ تھوڑا سا تاخیر سے آتا ہے، یہاں پر 2 نقطے سما جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی دیکھا جائے تو اس کے پیٹ میں یہاں پر 2 نقطے آ جاتے ہیں۔ الف کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سیدھا آپ کا قلم ہوگا دونوں نوک کے آمنے سامنے، سیدھی 90 کے زاویے پر، پھر 90 کے زاویے پر ہی قلم رکھتے ہوئے سیدھے ہاتھ پہ آنا ہے اور آہستہ آہستہ قلم کو ایسے کر کے سیدھا کر دینا ہے، تو یوں موٹے سے یہ پتلا ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ سما جائے، یہاں پر بھی ایک نقطہ سما جائے، جبکہ یہ نقطہ، یہ حصہ 4 نقطوں کا ہو۔ اب اس کے بعد سیدھا قلم رکھا 90 کے زاویے پہ اور اس کو الٹے ہاتھ پہ 45 کے زاویے پہ لے آئے۔ جب اس کے برابر پہنچے تو اب اوپر والی نوک سے یہ ڈرا کرنا ہے، نیچے والی نوک یوں ڈرا کرنا ہے، یہ نیچے کی طرف اس کا رخ ہو، یہاں پر فاصلہ ہو، یہ لائن پہ آ جائے، اور یہ ٹوٹل یہ والا حصہ آپ کا 1 2 اور 3 نقطوں کا ہو، اور یہاں سے لمبائی 2 نقطوں کی اس حصے کی، جبکہ چوڑائی 3 نقطوں کی۔ یہ الف ہے۔ یہی الف جب کسی ایسے حرف کے ساتھ آ جائے جہاں پر جیسے کہ یہاں سپیس تھی، تو میں نے اس الف کو تھوڑا سا گول کر دیا، اس میں بھی یہاں تک تو اس کا قاعدہ سیم ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے تھوڑی سی اوول شیپ یہ اختیار کر دیتا ہے، نیچے اس کے برابر آئے، اب اسی سٹروک کا مرر شیپ، اس کا الٹ یہاں لے کے آئیں گے، یہاں تک جب پہنچے تو اب ہم نے اس کی یہ زلف بنا دی۔ اب یہ جو زلف ہے یہ اب یہ الف ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر یہ لگا دیتے ہیں تو یہ کاف بن جائے گا، اور اگر یہ علامت ہٹا دیں اور اس کو کراس کر دیں یوں تو یہ لام بن جائے گا۔ تو جہاں آپ الف لکھنا سیکھیں گے تو آپ کاف اور لام بھی سیکھ جائیں گے۔ اس طور پر 1 2 اور 3 نقطے یہاں آ جائیں، اور ویسے دیکھا جائے تو یوں دیکھیں چوڑائی میں تو 1 2 نقطے یوں اور 2 نقطے یوں، یعنی 2 نقطوں کا یہ حصہ اور 2 نقطوں کا یہ حصہ۔ غین جو ہوتا ہے، عین یا قین، جب ہم مفرد بناتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں ترچھا قلم رکھتے ہیں ہم تقریباً یہ کوئی 70 کے زاویے پہ، تو اوپر سے ہلکا سا گھما کر، اوپر سے گھماتے ہوئے یہ کرو ہے اور پھر یہ نیچے آ رہا ہے، اور یہ 2 نقطوں کا یہ حصہ بنتا ہے، نیچے آ رہا ہے، یعنی ہم سیدھی لائن کھینچیں تو یہاں پر فاصلہ ہو، یہ نیچے آ رہا ہے اوپر سے، پھر واپس یو ٹرن لینا ہے اس کے برابر۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آگے یہاں پر ترچھا قلم رکھنا ہے ہم نے، جیسے یہاں رکھا تھا، اس کو اس سے جوائنٹ کر دینا ہے، یہ زلف ہلکی سی نیچے آ جائے گی، جیسے کہ عین بناتے ہیں، تو یہ ہمارا یہ مفرد عین ہو جاتا ہے، 3 نقطوں کا یہ ہو جاتا ہے، یہ تھوڑا سا چھوٹا ہوگا یہاں سے۔ اسی کو پھر ہم کبھی کبھی ایسے بھی کر دیتے ہیں، یعنی ہمارے پاس گنجائش ہے جیسے کہ عین سین وغیرہ میں اس حصے کو تھوڑا سا ایسے گھما کے، یہ گھما کے بھی بنتا ہے، یہاں سیدھا سیدھا آ رہا ہے، یہ گھما کے بھی بنتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی پتلا حروف، اوپر جانے والے حروف لکھیں ہم، جیسے کہ عین با الف، تو اس طور پر یہ لکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو میم ہے
اس میں دوسرا آپشن میں نے بتایا تھا، اس کو سمجھیں۔ یہ آئین کا نچلا حصہ ہی ہوگا، یہ لائن پہ بھی آ سکتا ہے اور اتنا حصہ لائن سے نیچے بھی آ سکتا ہے۔ یہ ہا اور میم ہے یہ بھی۔ اب یہ حصہ اس حصے سے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اور یہ حصہ اس حصے کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس حصے کو اس سے اگر ہم یوں آگے کر دیں، ایسے نکلا ہوا ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی میم ہے، لیکن یہ میم ہمیشہ کسی حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اکیلا نہیں آتا۔ اسی طرح یہ جو میم ہے، اس کی بھی یہ دو شکلیں ہیں۔ دیکھیں، ایک اس طرح سے ہم میم بناتے ہیں، سیدھا قلم رکھا ہم نے 90 پہ اور یوں گھما کے ہم نے میم بنایا۔ اب یہ جو اس کی ڈائریکشن ہے کچھ یوں ہے، نیچے سے اٹھتا ہوا، اور ایک اس میں یہ ہے کہ ہم یہ بنائیں یوں، زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہاں سیدھا قلم رکھتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پوری نوک رکھی، پھر آہستہ آہستہ تدریجاً ہم نے نوک اٹھائی اور یہ بناتے۔ اور ایک طریقہ یہ کہ رکھتے ہی ہم پورا قلم گھماتے رہیں اور یہ بنائیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ سیشن بھی آپ لوگوں کے لیے کافی مفید ثابت ہوا ہوگا۔ یہاں تک آج کی باتیں تھیں۔ آج ہم نے جو کچھ پڑھا میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے ہم نے پہلے عشرے کی دعا خط دیوانی میں چنی، اس میں ہم نے پہلے کمپوزیشن کی، ہر لفظ کی مختلف جو ویریشنز تھیں ان پہ ہم نے کام کیا، وہ آپ کو بتلائیں کہ ہر لفظ کتنے طریقوں پر خط دیوانی میں کمپوز کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک کمپوزیشن ہم نے تیار کی کہ کیسے اس کو ہم سیٹ کریں جس کو ہم فائنل کریں۔ تو اس طور پر ہم نے پھر یہ لکھا۔ اس کے بعد ہم نے ذرا اس کی سیٹنگ قلم سے مقہر پیپر پہ کی، کچھ آپ کو اصول بتائے قلم اور زاویے کے اعتبار سے، پھر ہم نے اس کو فائنل کیا۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ بہت ساری چیزیں ابھی اس میں ہیں، دیکھنے کی ہیں، یقیناً غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وقتی طور پر جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اسے یاد رکھیں اور اس کی مشق کرنے کی کوشش کریں۔ تو آخر میں ہم جاتے جاتے اپنا دستخط کریں گے۔ کتبہ معروف، یعنی اسے معروف نے لکھا۔ فی رمضان 1443 ہجری۔
مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.